ایسا کام کیا کہ آج بھی انہیں دنیا مولانا عبدالرزاق صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد نے سکندرآباد کے اندر توحید کا ڈنکا مچا دیا۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد سعد صاحب ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد سعد صاحب۔ الحمد لله الذي علمنا بعلوم الحديث والقرآن وفضلنا على سائر العلوم بالحكمة والتبيان وفقنا توفيق الجهاد بالنفس والمال واللسان وهدانا على عقيدة إشاعة التوحيد وسنة نبي خير الزمان ونقانا عن أنجاس الشرك والبدعة والطغيان وصلى الله على نبيه وحبيبه وسيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر احباب، واجب الاحترام معزز و محترم علماء اکرام، میرے اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والے غیور توحیدی ساتھیوں، آج کی یہ باوقار محفل جو ایک عظیم الشان عنوان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تحت منعقدہ ہے، آج اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی اس تقریر کو جو موضوع دے کر آیا ہوں وہ ہے تحریک ختم نبوت اور اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کا کردار۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، گرامی قدر احباب، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام کی جماعت نے اس بات پر اجماع کیا کہ امام الانبیاء کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس سے بحث و مباحثہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے، بلکہ صحابہ اکرام نے یہ اعلان کیا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ اور پھر صحابہ اکرام کی جماعت نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ 100 سے زائد قرآن پاک کی آیات امام الانبیاء علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ 200 سے زائد احادیث مبارکہ امام الانبیاء کی ختم نبوت پر دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بحث و مباحثہ کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور سامنے والا اس سے کہتا ہے کہ دلیل پیش کر، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے ہی صحیح، لیکن جس شخص نے نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی قضا باقی نہیں رہی۔ سامعین گرامی، ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مشن اور اس کا نصب العین دیگر تمام جماعتوں کے مشن سے عرفہ اور بلند ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہماری جماعت کا مشن توحید و سنت کی اشاعت پر بند، بلکہ ہماری جماعت کا مشن جہاں توحید و سنت کی اشاعت ہے وہیں ہماری جماعت کا مشن ختم نبوت کا تحفظ بھی ہے، وہیں ہماری جماعت کا مشن عظمت صحابہ کا تحفظ بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہ کریں، عظمت صحابہ کا تحفظ نہ کریں، اما عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کا تحفظ نہ کریں، حرمت رسول کا تحفظ نہ کریں، تو ہم اپنی توحید و سنت کی اشاعت پر بھی مکمل طریقے سے نہیں آ سکتے، پورا نہیں اتر سکتے۔ میرے دوستوں، آج اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے اکابرین نے ختم نبوت میں کیا کردار ادا کیا، تو الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے توحید و سنت کی خدمات سر انجام دے کر ہمارے سروں کو فخر سے بلند کیا ہے، ہماری نظروں کو جھکنے نہیں دیا، اسی طرح ختم نبوت کا تحفظ کر کے ہمارے اکابرین نے ہمارے سروں کو فخر سے بلند کیا ہے، حرمت رسول کا تحفظ کر کے اکابرین اشاعت التوحید و سنہ نے ہمارے سروں کو فخر سے بلند کیا ہے، عظمت صحابہ کا تحفظ کر کے بھی ہمارے سروں کو اکابرین نے فخر سے بلند کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اسے بلبلانہ انداز میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تم ہمارے اکابرین کے بارے میں پوچھتے ہو جب 1949 کے اندر سرزمین پاکستان میں سب سے پہلی مرتبہ قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش ہوئی تو وہ اشاعت التوحید و سنہ کے مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کے سالانہ پروگرام کے اسٹیج سے ہوئی۔ اکابرین اشاعت التوحید و سنہ مرکز جامع تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی کی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، تکبیر۔ 1949 میں جب قرارداد پیش ہوئی تو تعلیم القرآن کا سالانہ پروگرام تھا جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو مدعو کیا گیا تھا، اور انہوں نے 3 نکات پر مشتمل قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد منظور کی گئی۔ تحریک کا آغاز ہوا 1953 کے اندر، ایک بہت بڑی تحریک نمودار ہوئی، علماء دیوبند نے سر اٹھایا اور تحریک کا آغاز کیا، اور 1953 کی ہی تحریک کے اندر ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے اس وقت کے موجودہ امیر عارف باللہ قاضی نور محمد نور
نور اللہ مرقدہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر تحریک ختم نبوت میں اہم کردار ادا کر کے اپنی جماعت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ہاں 1953 ہی کی تحریک کے اندر ہماری جماعت کے عظیم قائد حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا طاہر پنپیری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً نے لہو لہان ہو کر تحریک ختم نبوت میں ایک کردار ادا کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ اعلان کریں کہ قادیانی کافر نہیں ہیں۔ نہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہے، تامر کے حیات یہ اعلان کریں گے قادیانی کافر ہے اور قادیانی کافر رہے گا۔ لیکن جب ختم نبوت کی تحریک 1953 میں کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار نہ ہو سکی تو پھر یہ سلسلہ دب گیا۔ لیکن جب 1974 کے اندر دوبارہ قادیانیوں نے مئی کے مہینے کے اندر مسلمان طلباء کے اوپر حملہ کیا، انہیں لہو لہان کیا، قتل و غارت کا معاملہ پیش آیا تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قیادت میں دوبارہ ایک مرتبہ تحریک نمودار ہوئی۔ علماء دیوبند نے سر اٹھایا اور پھر 1974 کی تاریخ کے اندر 28 فروری 1974 کو میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جایا گیا۔ لیکن میرے شیخ نے اس وقت بھی یہ اعلان کیا کہ میں شیخ القرآن غلام اللہ خان بذات خود تحریک ختم نبوت کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہوں گا اور میرا ادارہ تعلیم القرآن تحریک ختم نبوت میں کردار ادا کرے گا۔ تحریک ختم نبوت کے اندر جہاں شیخ القرآن نے خود عظیم کردار ادا کیا، وہیں ان کے دارالعلوم تعلیم القرآن نے بھی عظیم کردار ادا کیا۔ تعلیم القرآن میزبانی کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ شیخ القرآن خود سلاخوں کے پیچھے ہیں اور تعلیم القرآن کے اندر تحریک ختم نبوت کا آئندہ کا لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ بالآخر 1974 7 ستمبر کو قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اگر تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ کریڈٹ بھی اشاعت التوحید و سنہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور ان کے دارالعلوم تعلیم القرآن کو جاتا ہے، اس لیے کہ 1949 میں سب سے پہلے پیش کی جانے والی قرارداد تعلیم القرآن کے اسٹیج سے ہوئی تھی جو اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرے دوستو، آج اسی غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جس نے تن من دھن لگا کر تحریک ختم نبوت کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آج اسی غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر 1998 کے اندر شرف تلمذ حاصل کرنے والے علامہ منظور احمد چنیوٹی ہیں۔ آج اس غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کرنے والے 1962 کے اندر علامہ ضیاء القاسمی شہید ہیں۔ آج اس غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کرنے والے ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید نور اللہ مرقدہ ہیں۔ ہاں آج اس شیخ القرآن کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں آج کے ایک جید عالم دین کا کہنا ہے کہ اگر شیخ القرآن کو رب کائنات 10 سال مزید زندگی دے دیتا تو سرزمین پاکستان پہ کوئی مشرک اور کوئی بدعتی نہ بچتا۔ آج اس غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جس نے کفر اور شرک والوں کے ایوانوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ آج اس غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی جان کے حاضر کر دی، تن من دھن لگا دیا لیکن مشن سے دغا نہیں کی۔ آج اس غلام اللہ خان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جب علامہ منظور احمد چنیوٹی نے قادیانیوں کے ساتھ مباہلے کا چیلنج کیا تو ہر مکاتب فکر کے ٹانگیں لرز گئیں، کانپنے لگ گئے کہ یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے کیا قدم اٹھا لیا۔ لیکن اس وقت غلام اللہ خان نے لکھ کر دیا تھا کہ اگر منظور احمد چنیوٹی میرے شاگرد ہیں اور میں ان کا استاد ہوں، اگر مولانا منظور احمد چنیوٹی ہار گئے تو اشاعت التوحید و سنہ کی ہار ہوگی، اور اگر مولانا منظور احمد چنیوٹی جیت گئے تو اشاعت التوحید و سنہ کی جیت ہوگی۔ لیکن میرے دوستوں، اس سب کے باوجود شان رسالت، شان صحابہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، شیخ
سب کے باوجود ہمیں کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا، اس لیے کہ یہ ہمارے اکابرین کا شیوا نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے مشن پر الحمدللہ کاربند تھے اور کاربند رہیں گے۔ جہاں کہیں ضرورت پڑی انشاءاللہ العزیز جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیں گے، لیکن مشن سے دغا بازی نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کی تحریک چلانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز اشاعت التوحید و سنہ صف اول میں نظر آئے گی۔ عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز اشاعت التوحید و سنہ صف اول میں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ایک مرتبہ پھر قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گلی گلی کوچہ کوچہ در در تک قادیانیت کے مذہب کو پہنچایا جا رہا ہے اور قادیانیت کے مذہب کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آج بیدار ہونا ہے، ہمیں اٹھ کر یہ اعلان کرنا ہے کہ اگر قادیانیت کو فروغ دیا گیا تو انشاءاللہ العزیز 1974 کی تحریک کو دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور قادیانیت کو فروغ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور قادیانیت نوازوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ ہم اپنے اکابرین کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح ہمارے اکابرین نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن مشن سے دغا بازی نہیں کی، ہم بھی انشاءاللہ العزیز جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تحفظ ختم نبوت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔